وأصحابه أجمعين. گشت با عیسی یکی ابلا رفیق. گشت با عیسی یکی ابلا رفیق. استخاها دید در گور امیر. گفت ای همراه نام آسانی که بدا تو مرد زنده می کنی. مر مرا آموز تا احسان کنم. استخانه را بدا جا با جا کنم. گفت خاموش کن که کار تو نیست. گفت خاموش کن که کار تو نیست. لائق انفار و گفتار تو نیست. کان نفس خواهد باران پاک تر وز فرشتو در روش چالاک تر. عمرهاییست تا دم پاک شد تا امین مخزن افلاک شد. انتہائی قابل احترام شب جمعہ کے شرکائے مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ خانقاہ مولائے روم کی بنیادیں رکھنے اور یہاں کے مشاغل جو انتہائی تواتر کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا فروغ ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ فقیر اور رفقا پہلی ساعتوں ہی سے اسی کاوش اور کوشش میں مصروف ہیں کہ مثنوی شریف جو کہ ہاست و قرآن در زبان پہلوی ہے، یہ فارسی زبان میں قرآن کی شرح ہے اور معنی و مطالب کے اعتبار سے آسان تر پیرائے میں قرآن کا پیغام، انبیاء کی حرمت، تعلق باللہ کی کیفیت، اہل اللہ سے تعلق، یہ تمام وہ مضامین ہیں جو مثنوی شریف کا حصہ ہیں. اس کے
پڑھنے والے پڑھانے والے فی زمانہ بہت کم ہو گئے، کیونکہ مشائخ کبار کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جسترا باز گردد زرا۔ اہل اللہ کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ کمان سے تیر اگر نکل بھی گیا تو اسے پلٹانے کی طاقت دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ بے شک اللہ نے یہ طاقت اہل اللہ کو دی ہے، جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، ان کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے۔ تیر جسترا باز گردد زرا، تیر نکلے ہوئے تیر کو راستے سے پلٹانے کی کیفیت اللہ نے اہل اللہ کو بخشی ہے۔ اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات فی زمانہ اگر میں کہوں تو اہل اللہ کی پہچان کے زمانے کی کیفیت کا نام ہے۔ جو لوگ بھلا بیٹھے تو پھر کیا ہوا؟ کیا اہل اللہ معاذ اللہ خاکم بدہن کے ناپید ہو گئے؟ انہی اللہ کے دوستوں میں سے ایک دوست حضرت شاہ شفیق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دکھایا عمل تا قیامت تک کے لیے یہ مثال ہے کہ مثنوی شریف بھول گئے لوگ، اس کا پڑھنا بھول گئے، اس کا پڑھانا بھول گئے، اس کے معنی و مطالب بھول گئے، اس کی ضرورت بھول گئے، تو اللہ کے ایک دوست ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے یخرج الحی من المیت کہ مردہ میں سے زندہ کو کھڑا کر دیا۔ ماحول مردہ ہو گیا تھا، ساکت ہو گیا تھا، جمود کا شکار ہو گیا تھا، حکمن نہیں فرمایا۔ یہ بھی دیکھ کیسی رعایت کی بات ہے، رعایت ہے اس میں بھی کہ حکم نہیں دیا کہ آپ ضرور یہ کام کریں۔ مجھے مثنوی شریف سے عشق ہے، مجھے مولانا روم سے عشق ہے، جو نشستوں میں گفتگو ہوتی اس طرح آتی کہ اب مرید لا یرید جس نے اپنی مرضی کو اپنے شیخ کے تابع کیا پہلے مرحلے میں، اس پر واجب ہے یہ بات کہ وہ اس شوق، اس لگن، اس جستجو کو پیش نظر رکھ کر لا عمل طے کرے۔ الحمدللہ میاں صاحب قبلہ نے جو آج سے کم و بیش ربیع صدی 25 سال پہلے جو خواب دیکھا، جس کا اشارہ دیا، یہ خانخواہ اس کی ایک مثال ہے، یہاں کے معاملات اس کی مثال ہیں، یا اہل اللہ سے تعلق کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ اس کی مثال ہے، مخلوق خدا کی جو آسانیاں پیدا ہو رہی ہے اس کی مثال ہے، لوگوں کو دین کی تحریک دی جا رہی ہے، ایثار کا سبق دیا جا رہا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کا پیغام پھیلایا جا رہا ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کوئی بھی آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو خونیہ شریف میں معین الدین پروانہ کی حکومت تھی، وہ وہاں کے ذمہ دار تھے، تو مولانا کے وصال کے میت میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، آتش پرست بھی تھے۔ ظاہر ہے جو انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ فلاں بندہ یہودی ہے یا فلاں بندہ عیسائی ہے، فلاں پارسی ہے، تو وہ حیرت سے پوچھنے لگے کہ تم لوگ تو یہودی ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو جنازے میں؟ بھئی تم تو عیسائی ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا تم تو آتش پرست ہو، مجوسی ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ان کا جواب یہ تھا دوستوں، کہتے اگر تمہارے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور ان کے سسٹم کے ولی ہیں، تو ہمارے لیے یہ موسیٰ اور عیسیٰ کے نائب ہیں، ہم اس لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا نکتہ دے کر جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی کو احتیاط سے گزارا، لوگوں میں محبت بانٹی، تو جنازہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کس مقام پر جا کر رکیں گے۔ جنازے میں کتنے لوگ شریک ہیں، ہم نے کتنی دوستیاں کی ہیں، ہم نے کتنی مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، ہم نے کتنے روتے ہوئے کو سنبھالا ہے۔ جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، میرے نائب جناب سلیم چلپی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ دیکھا ہے نا، سب نے تو دیکھا ہے نا، ایک سادہ سا بندہ مقبولیت کی انتہا پر ہے، کہ یہ پورا پنڈال جو ہے جنازے میں شریک تھا، تو یقین ہوتا ہے کہ اتنوں کو تو راضی کر لیا،
کم سے کم کہ اپنے کاروبار گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کے جنازے میں شریک ہیں۔ اسی طرح ایک زاویہ یہ ہے کہ ہم اگر زندگی کو اس انداز میں گزاریں کہ 4 5 6 نفوس کے چنگل سے نکل کر، چنگل ہے یہ، جال ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، نکل کر اوپن وے میں کام کریں اور مخلوق خدا کے دلوں کو مسکر کریں، اور وہی ہمارے فیصلے کی گھڑی ہوگی۔ جب جا رہے ہوں گے تو فیصلہ ہو جائے گا اچھا بہت سو کو راضی کیا، جو لوگ جانتے تھے ان کو بھی، اور جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ اس دن سینہ کو بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا نعمت تھی جو ہم سے، پھر بھی بہت سو کو معلوم ہوگا کہ کیا نعمت تھی جو آج چلی گئی۔ تو خدا اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے جہاں سے چاہے جس کو کھڑا کر دے اور وہ اپنی مخلوق کی خدمت ان کے ذریعے کرواتا ہے۔ بہت دل کو خوشی ہوئی، جناب آصف کامران چلپی صاحب نے بہت احسن انداز میں گزشتہ نشست کا خلاصہ پیش کیا۔ تو یعنی کہ ایک دفعہ سنایا جاتا ہے، ایک دفعہ سنا جاتا ہے تو مزہ دو آتشہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دوہرا مزہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ سبق ظاہر ہے، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ الحمدللہ بھی شام میں بتا رہے تھے مجھے کہ مثنوی شریف کا دفتر اول کا موبیش 1.5 سال میں مکمل ہوا، اور ہم مثنوی شریف کے دفتر دوم میں ہیں۔ اضافی فضیلت الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ ہفتے آج ہی کے دن جو یہاں پہ مخلوق خدا مرد و خواتین میری توقع سے زیادہ جمع تھے۔ اگر یہ گلبرگ میں اور فیڈرل بے ایریا میں یا نارتھ کراچی کسی مقام پر جمع ہو جاتے تو کوئی کمال کی بات نہیں، حیرت کی بات نہیں تھی۔ یہاں اس مقام پر مرد و خواتین کا ایک ضم غفیر تھا، وہ جو اپنی مرادیں لے کر آئے تھے۔ واپس زمانہ پلٹ رہا ہے، آپ کچھ دن یقین کے ساتھ سفر کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو راہ خدا میں یقین کے ساتھ محنت کرتے ہیں خدا ان کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو اس مقام پر لوگوں کا اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں آسرا ہو گیا ہے کہ ہم جہاں رکے ہوئے تھے آگے بڑھنے کے مواقع اللہ نے پیدا کر دیے ہیں۔ ہماری اصلاح کی کوششوں کے لیے کوئی بتانے سمجھانے والا روحانی تصرف کے تحت یہاں اس خانقاہ کی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ دور دراز مقام صحیح پھر بھی اللہ کی مخلوق رجوع کرتی ہے۔ یہ بلا شبہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جہاں ایک طرف یہ اعزاز کی بات ہے، تہنیت کی بات ہے، دوسری طرف ذمہ داری کی بات بھی ہے۔ میں اور میرے رفقا پہلے سے کہیں زیادہ استقامت کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیں گے تاکہ مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ گزشتہ نشست میں کیونکہ خلندر صاحب کی فاتحہ کا سلسلہ تھا تو مثنوی شریف کا درس موقوف رہا۔ دفتر دوم کے ایک ایسے مقام میں پہنچا ہوں، لگتا ہے کہ شاید آج ہی کی نشست کے لیے ہے، آج ہی کی نشست کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں گشت با عیسیٰ یکے ابلا رفیق، استحادی در گوئے امیر۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر آج بھی ہوا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، برد اور جذام کا علاج کرتے تھے، مادہ ذات اندھے کو آنکھیں بخش دیتے تھے۔ یہ اختیار خدا نے دیا۔ یہ قرآن کو بھی ہم نے صرف رٹا ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار کی پختگی قرآن سے نسبت کے بعد پیدا ہوگی۔ انہیں پوری بھی 60 65 70 سال گزار کے دنیا سے چلے، اور جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، مگر تبدیلی اگر آئے گی تو قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کر کے تبدیلی آئے گی۔ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گشت با عیسیٰ یکے ابلا رفیق، استحاہ دی در گوری عمیق۔ عیسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، ایک ابلا کہتے ہیں فارسی زبان میں دیوانے کو ابلا کہتے ہیں۔ اگر میں واپس تھوڑا سا پلٹوں، حضرت امیر خسرو جناب امیر کے والد گرامی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے، سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ خسرو ابھی بہت چھوٹے تھے، 6-7 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ۔ خانقاہ جاتے تھے روزانہ، خانقاہیں آباد تھی، گھروں میں سکون تھا۔
خانخواہیں چھوڑ کر اسپتالوں کو آباد کریں، مزے کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جا رہے تھے، ہاتھ انگلی پکڑ کے بابا کی جا رہے تھے خانخواہ کی طرف. راستے میں والد صاحب نے کہا کہ بیٹا میرے شیخ بہت کمال کی شخصیت ہیں، بہت کمال کی شخصیت ہے. تم چھوٹے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کرو ان سے بیعت ہو جاؤ. تو خسرو نے کہا دیکھیں بابا یہ آپ مجھ پہ یہ پابند، چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے، غور رکھیے، ذہن رکھیے گا کہ جب مائیں اور والدین راہ پر چلتے ہیں تو ان گھروں میں وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جو شعور کی منزل سے عرفان کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. ڈیوائسز وہی ہیں، گزشتہ بار بھی میں نے کہا تھا ڈیوائسز وہی ہیں، میل اور فیمیل ڈیوائس ہے، مگر نتائج وہ نہیں آ رہے. 7 سال کا بچہ ہے، والد صاحب کہہ رہے ہیں میرے شیخ سے بیعت ہو جاؤ. بابا جان اس معاملے میں مجھے مجبور نہ کریں، میں اپنے حساب سے فیصلہ کروں گا. دیکھیں شعور کی کیسی منزل ہے، پختگی کی کیسی منزل ہے. خانخواہ کے دروازے پر آئے تو والد صاحب اندر چلے گئے، وہ باہر بیٹھ گئے. کون؟ امیر باہر بیٹھ گئے، جو اگلے مرحلے میں آسمانوں کی سیر کر کے اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اٹھان کیسی ہوئی ہوگی. بیٹھ گئے دروازے گیٹ پر، خانخواہ گیٹ پر، اور اندر موضوع کر رہے ہیں. 7 سال کا بچہ موضوع کر رہا ہے، اشعار پڑھ رہا ہے، اشعار. کاش کہ ہم اپنے بچوں کو اس نہج پر تعلیم دیں تو کیا ہی منظرنامہ دوبارہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. بیٹھ گئے اور شعر تو شاہی کے بر ایوان خسرت کبوتر گرنشینت باز گردت. آپ وہ بادشاہ ہیں کہ آپ کی خانخواہ کے کنگروں پر یہ جو مینار لگے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے، اس پہ اگر کوئی کبوتر بھی آ کے بیٹھے اس کو آپ باز بنا دیتے ہیں. تو شاہی کے بر ایوان خسرت، خسر کی کنگروں پر میناروں پر اگر کبوتر بھی آ کے بیٹھے تو شاہی کے بر ایوان خسرت کبوتر گر نشینت باز گردت، اس کو باز بنا دیتے ہیں. غریب مستمند بر درآمد، ایک غریب اور مسکین آپ کے دروازے پہ آئے، بیاید اندرو یا باز گردت، اندر بلا لیں یا باہر سے بھیج دیں واپس. کہہ رہے ہیں، خود بخود کہہ رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں اس کو، موضوع ہوا. موضوع کیفیت عجیب ہوتی ہے دوستوں. آپ سو رہے ہیں، اچانک آپ پر کیفیت طاری ہوتی ہے، اشعار کی آمد شروع ہو جاتی ہے. سمجھدار کرتے کیا ہے کہ سراہنے ایک پیڈ رکھ لیتے ہیں، قلم رکھ لیتے ہیں، جو آمد ہوتی ہے اس کو تحریر کر لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. آمد کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. غریب مستمند بر درآمد، آپ کے دروازے میں غریب اور مسکین آیا، بیایت اندرو، آنے کی اجازت دے دیں، یا باز گردت، یا مجھے فارغ کر دیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک درویش کاغذ کی پرچی لے کر آیا، ایک کاغذ کا پرچہ لا کے ان کو دیا. نظام الدین اولیاء کی جانب سے پیغام تھا، بیاید اندرو اے مرد حقیقت، بیاید اندرو مرد. اتنے بچوں کو مرد بنا رہے ہیں، مرد تو ہوا ہے نا. پالنے میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کہ میں اللہ کا نبی، پالنے میں جھولے میں کہ اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے قرآن کتاب دی ہے. تو یہ ریفرنسز ملاتے جائیں، سب سبق سمجھ میں آ جائے گا. بیعت اندرو مرد حقیقت کہ با من یک نفس ہم روز گردت، اندر آ جاؤ، میں ایک ہی سانس میں تمہاری حقیقت کو بدل دوں گا. اگر ابلو شود اے مرد ناداں، اگر دیوانے ہو، بیعت اندرو یا باز گردت، آ جاؤ، یہ چلے جاؤ، تمہاری مرضی ہے. جب یہ کاغذ کا پرچہ پڑا، میں کچھ سوچ رہا ہوں اور وہ سوچ کسی اور کے ذہن میں ہے، وہ پرچہ بھجوا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا سوچئے. ارے صاحب، اس طرح اہل اللہ لوگوں کے دلوں کا مسخر کرتے ہیں. وہ گھر سے سوچ کے چلتے ہیں یا زبان سے ادا ہوتا ہے. صاحب ابھی کیسے آنا ہو بیٹا؟ انیس حضرت تو دیکھنے کے لیے آیا تھا آپ کو. وہ ساری کہانی کا جواب ان کو پہلے سے مل جاتا ہے، تو پھر کیا رہ گیا جو پوچھیں گے. بیعت اندرو مرد حقیقت کہ بامن یک نفس ہمراز گردت، ایک ہی سانس میں ہمراز بنا لوں گا تجھے میں. بیعت اندرو، اگر آ جاؤ، اگر نہیں دیوانہ پن ہے تو نکل جاؤ. آ کر اپنی بلند ترین مقام کو سید نظام الدین اولیاء کے قدموں پہ رکھ دیا کہ میں وہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں اور حضرت کو یہاں معلوم ہے. اب کیا دیکھنا رہ گیا؟ اب لو شیود، دیوانگی یہ ہوتی ہے کہ مگر کیونکہ دیوانے تھے، پکے دیوانے تھے، تو آگے پیشانی کو قدموں پہ رکھ دیا. اور پھر جو بیعت ہوئے تو معاملہ پھر کسی وقت انشاءاللہ خسرو ہی پر گفتگو ہوگی، بہت چروبست کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. آج کی نشست میں بات چل رہی ہے کہ گشت بو عیسیٰ یکے ابلا رفیق. دیوانہ ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا.
بہت غور سے سنیے گا، آج کا مضمون بہت اہم ہے. میں نے تمہید اس لیے بانی کہ توجہ پوری آپ لوگوں کی اس طرف ہو جائے. ہماتے ہیں گشت با عیسیٰ یکے ابلا رفیق استخا دی در گویے گورے عمیق. جب سفر میں تھا تو ایک گڑھے کے اندر اس نے ہڈیوں کی بہت سی ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھیں. راستے سفر میں تھا، گڑھا دیکھا، گڑھے میں جھانکا تو اس میں ہڈیاں پڑی ہوئی تھی بہت ساری. گفت اے ہمراہ نام انسانی کے بدو تو مردو رو زندہ می کنی، مرمرا آموزتا اے آسا کنم استہارا بدو با جان کنم. کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. آپ مردوں کو، عیسیٰ صاحب مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ مجھے وہ سکھا دیجئے جیسے کیسے زندہ کرتے ہیں. آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں مجھے سکھا دیجئے. فرمایا گفت خاموش کن کیا کارے تو نہیں، فرمایا خاموش ہو جائے، یہ تیرا کام نہیں ہے. اس نے فرمائش کی کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے کا فن جانتے ہیں، حالات بدلنے کا طریقہ جانتے ہیں، لوگوں کی زندگی پہلے مڑ کر دیکھیں 5 سال پہلے کیسے تھے اب کیسے ہیں، سارے سلیقے آپ کو معلوم ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ سبق آپ سکھا دیجئے کہ میں بھی مردوں کو زندہ کروں. گفت خاموش کن کے آکارے تو نہیں، خوش آپ خاموش ہو جاؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے. لائق انفاظ و گفتارے، یہاں تک کہ اس کو سوچنا اور اس پہ بات کرنا بھی تم اس لائق نہیں ہو. پیری فقیری آرام سے ہو جائے گی. گفت خاموش کن کے آکارے تو نیز، لائق انفاظ و گفتارے تو نیز. بلکہ سوچنا تو، بولنا تو درکنار، سوچنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کا نفس خواہد زباراں پھونک تر، اس کام کو کرنے کے لیے اتنی پاکی چاہیے جیسے آسمان سے پاک پانی برستا ہے. انزلہ من السماء ماء مبارکا، قرآن کا مضمون ہے. اللہ آسمان سے پاک پانی اتارتا ہے جسے ہم بارش کہتے ہیں. فرمایا کا نفس خواہد زبارا پھونک تر، وار فرشتوں در روش چالاک تر، اور اس کی اسپیڈ اتنی ہونی چاہیے جو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دے. کون کرے گا کام دم کرنے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا؟ کون کرے گا؟ جو اس کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ آسمان سے برستے ہوئے پانی سے زیادہ پاک ہو اور فرشتے سے زیادہ چالاک ہو. اللہ غنی اللہ غنی. مثنوی شریف دراصل بچوں تربیت کی بات ہے. دراصل ہم نے اب تک جو بچپن سے سنا نا، ہم تقلیدی مذہب پر ہیں، تقلیدی مذہب پر، تحقیق مذہب پہ نہیں ہیں. ہم جب دائیں بائیں جو کردار ہمارے تھے ان سے جو ہم نے سیکھا، ہم سمجھتے ہیں حق بس یہی ہے. حق تو اس سے کہیں بہت دور ہے، حق تو اس سے کہیں بہت دور ہے. کیا ہے وہ مولانا دکھاتے ہیں کہ حق کیا ہے، حضور یا قرآن کیا ہے. خاموش ہو جاؤ. اس دم کو سیکھنے کے لیے آسمان سے جو پانی برستا ہے پاک پانی، وہ یا پھر فرشتوں سے زیادہ چال. عمر حاییس تا دم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. عمر چاہیے کہ اندر سے صفائی ہو اور آسمان کے راز وہ جاننے جیسا ہو جائے. وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ کرے. کہ نسبت خاک رو با عالم پاک، کہ خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت ہو سکتی ہے. یہ بات آگے بڑھی. خود گرفتی ان عصا در دست راست، ڈنڈا تو لوگ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، وہ ڈنڈا جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھا اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے. دائیں ہاتھ میں ڈنڈا ہے، مگر جو موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹچ کرتے ہی ایکٹیو ہو جاتا تھا، اور فرعون کی پوری سلطنت کو تاو بالا اس عصے نے کر دیا تھا. یہ راستہ بہت نازک ہے. خطر بسیار در راہ این ہوشیار شو. خطر اس راستے میں بے شمار خطرات ہیں. خطر بسیار در راہ این ہوشیار شو، کہ موسیٰ بے عصا در وادی ایمن نمی آیت، کہ بغیر عصے کے تو موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں نہیں آئے تھے. احسان لے عصے کا اللہ نے ان کو عصا عطا کیا، اس بنیاد پر میدان کارزار میں اترے اور سرخرو ہو کر جو ہے اس سے باہر آئے. گفت گرمن
خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ گفت گر من نیستم اسرار خواہ ہم تو بر خوانا میرا بر استخواہ. جب انہوں نے کہا کہ نہیں خاموش ہو جاؤ، یہ اتنا مشکل کام ہے اور ایسے ایسے میں مشکلات ہیں، پاکی چاہیے اور طہارت چاہیے، فرض چالاکی تیزی اور چالاکی چاہیے. انہوں نے کہا اچھا آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو مجھے نہیں سکھا رہے تو آپ پڑھ دیجئے. بہت قریب رہے گا، مضمون بہت ڈفرینٹ ہے. اگر آپ نہیں مجھے دے رہے یہ راز کہ کیسے پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ دیجئے. اس کا اصرار اب کیونکہ دیوانہ تھا تو دیوانے زیادہ اصرار کرتے ہیں نا، حجت کرتے ہیں. حجت کیا کرتے ہیں؟ علم ہوتا نہیں ہے اور حجت کرتے ہیں. گفت عیسیٰ یا ربی اسرار چیز میل ای ابلو دری گفتار. اس عیسیٰ علیہ السلام نے ہاں اللہ یہ کیا راز ہے، یہ دیوانہ اس بات میں اصرار کیوں کر رہا ہے اتنا زیادہ؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گفت عیسیٰ یا ربی یا اللہ یہ کیا راز ہے کہ یہ دیوانہ اتنی زیادہ چو غمیں خود نیست ای بیمار را چو غمیں جان نیست ای مردار را. اسے اس مردار کو اپنی فکر نہیں ہے. اللہ غنی اللہ غنی. وہ پرائی ہڈیاں جو ہے وہ زندہ کروا رہا ہے. عیسیٰ مسیح اللہ جیسی شخصیت ساتھ ہے، ان کی تربیت میں ہے، ان کی معیت میں ہے، ان کی سنگت میں ہے. میسر آیا ہے ایک موقع اور یہ پرائی ہڈیاں جو ہے وہ جو ان کو چاہ رہا ہے کہ اس پہ دم کیا جائے. چو غمیں خود نیست اس بیمار کو اپنا غم، بیمار ہے نا، دیوانہ ہے تو بیمار ہے، اس بیمار کو اپنا غم نہیں ہے. اس مردار کو اس لیے کہا مردار کہ چلتا پھرتا تو ہے مگر زندگی کی رمق نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے تو ہیں مگر زندگی کی علامات ان میں نہیں ملتی. چو غمیں خود نیست این بیمار را چو غمیں جان نیست این مردار را مردہ خود را رہا کردہ است او مردہ بیگانہ را چوں رفو. کہ اسے اپنی فکر نہیں ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے اور وہ دوسرے پرائے ہڈیاں جو ہے ان کو زندہ کروانا چاہتا ہے. گفت حق اللہ غنی. گفت حق ادبار اگر دربار جوز خور روی نن جزائے کشت اوس. اللہ کی طرف سے جواب آیا جب اس نے کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی اس کے حصے میں آئیں گے. جو خواہش ہو کر رہا ہے اس کی مثال کانٹوں سے ہے کہ نبی اللہ موجود ہیں، اصلاح کنندہ موجود ہیں، اللہ کا نبی ساتھ ہے. مگر کیونکہ جو اس نے فصل بوئی ہے یہ والی پرائی ہڈیاں جگانے والی، تو یہ اس کا اپنا وہ عمل ہے کہ اس نے کانٹے بوئے ہیں، اس کے حصے میں کانٹے آئیں گے. گندم برویت جوز جو گندم کے ساتھ لگتی ہے اور جو کے ساتھ لگتی ہے. گندم کی کھیتی باڑی گندم کے کھیتوں میں ہوتی ہے اور جو کی کھیتی باڑی جو کے کھیت میں ہوتی ہے. گندم برویت جوز جو از مکافات عمل غافل مشو. کہ اپنے عمل سے غافل نہ ہو، جو بو گے وہی کاٹو گے. تو اس نے کیا بوئے؟ اس نے دوسری پرائی ہڈیوں کی جو ایک گڑھے میں پڑی تھی، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، نبی کے مقام مرتبے کو نہیں پہچانا اور ان سے ضد کر رہا ہے کہ آپ نہیں کرتے مجھے سکھا دیں اور نہیں سکھاتے تو آپ خود کر دیں. گر گلے گیرت بکف خور شواد. اگر ایسے لوگ جو منفی سوچ رکھتے ہیں اگر پھول اگاتے ہیں تو اس درخت میں کانٹے لگ جاتے ہیں. وہ کسی کے پاس جاتے ہیں جو صاحب مسند بھی ہے مگر اس کی اپنی فکر کی نجاست کی وجہ سے وہ فیض نہیں اٹھاتا. صاحب اتنے زمانے سے جا رہے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا تھا. ارے اس لیے نہیں ہوا کہ سارے فیض اٹھا رہے ہیں، تیری سوچ میں جو ٹیڑھ پن ہے وہ فیض سے محروم کر رہی ہے. تو نے کانٹے بوئے تھے، تیرے حصے میں کانٹے آئیں گے. جو پھول بوئیں گے ان کے حصے میں
پھول آئیں گے. اس کی یہ فکر جو ہے وہ اس انداز کی ہے کہ وہ اپنی فکر نہیں کر رہا. اگر کسی کے حصے میں صاحب نسبت کوئی ہے, اللہ کا کوئی دوست ہے, تو پہلی فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ اصلاح کر لیں اپنی, نہ کہ پرائی ہڈیوں کو زندہ کرنے کی فرمائش کریں. یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کتنے سادہ انداز میں پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جو ہم عمل کریں گے اسی حساب سے رد عمل سامنے آئے گا. از مکافات عمل غافل مشو, کہ اپنے عمل کے مکافے سے غافل نہ ہو. چونکہ عیسیٰ دید کا ابلا رفیق جس کے استیزا نمید اندر طریق. جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بندہ باز نہیں آ رہا, بس وہ کہہ رہا میری بات مان لیں, یا تو آپ مجھے دے دیں یا آپ کر لیں. کوئی حد ہوتی ہے ضد بحث کی بھی, ہے نا. اس وجہ سے کہ پہچان نہیں تھی. ڈھیلا تو آگ کا تھا, آگ کا ڈھیلا سب کے پاس ہے بھائی. ہاں, ہم سے بڑی بڑی آنکھیں بیلوں کی اور اونٹوں کی اور بھینسوں کی ہیں, بڑے بڑے لیشز ہیں, بڑے بڑے ڈھیلے ہیں, ہے نا. ہمارے پاس بھی آنکھ ہے. تو فرق کیا ہے؟ وہ بھی چاند کو دیکھتے ہیں, ستاروں کو دیکھتے ہیں, روشنی کو دیکھتے ہیں, درختوں کو دیکھتے ہیں, پرندوں کو دیکھتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. تو ہماری جو فضیلت ہے وہ کرمنا بنی آدمہ, وہ کہاں ہے؟ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں کہ تمہاری آنکھ کا ڈھیلا جانور کا ڈھیلا نہیں ہے, بلکہ اشرف المخلوقات کا ڈھیلا ہے. ثابت کرنا پڑے گا. ثابت کرے بغیر گئے محشر میں گئے شیخ تو مال ندارت, اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. عیسیٰ چونکہ عیسیٰ دید کا ابلا رفیق جس کے استیزا نمید اندر طریق, کے راستے میں یہ مسلسل بحث کر رہا ہے. خواند عیسیٰ, جب آپ بہت زیادہ اس کی بحث و مباحثے سے بیزار ہو گئے اور اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ یہ کانٹے بو رہا ہے, کاٹے ہی کاٹے گا یہ, تو پھر کیا کیا؟ خواند عیسیٰ نام حق بر استخوان اکبر یہ التماس ان جوان, اس جوان کی حد سے زیادہ اصرار کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ نے اس ہڈیوں پر دم کر دیا. لوگ بعض کام وہ کرانا چاہتے ہیں جو ان کی تقدیر میں نہیں ہوتا. لوگ بعض ضد اور بحث اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی تمہارا نہیں ہے حصہ, بھائی مت کرو, بار بار یہ درخواست مت لگاؤ, وہ نہیں سمجھتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت خواندی سو نام حق بر استخوان از برای التماس ان جوان حکم یزدا از پی خام مرد صورت استخارا زندہ کر, کہ آپ نے اس بندے کی مسلسل دل آزاری کی وجہ سے, نہ پہچاننے کی وجہ سے, قدر و منزلت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اللہ کا نام پڑھ دیا. اب یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سپر نارمل, جیسے گزشتہ ہفتے کی بات ہوئی تھی, اللہ نے کس طرح ان کو عالم وجود میں بھیجا تھا. تو تمام وہ چیزیں جو آئی ہیں, صلاحیتیں پہلے سے آپ میں موجود ہیں. آپ نے جیسے ہی اس پر دم کیا, ایک خونخوار سیاہ رنگ کا شیر جو ہے اس گڑھے سے برآمد ہوا. ایک خونخوار سیاہ رنگ کا شیر اس گڑھے سے ہڈیوں پر کو اللہ نے اس دم کی وجہ سے وجود بخشا, اور وہ بلیک کلر کا ایک بہت خونخوار شیر جو ہے وہ چھلانگ لگا کر باہر آ گیا. اور باہر آ کر پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ایک زوردار پنجہ مارا, اس کی گردن توڑ دی. اس بندے کی گردن اس شیر نے توڑ دی, ایک ہی پنجے میں توڑ دی. گفت عیسیٰ چو شتابش کوفتی گفت زارت کے تزا آشوفتی, کہ پوچھا کہ تم نے اتنی تیزی سے اس کو ہلاک کر دیا, اتنی چالاکی سے ہلاک کر دیا, فوراً حملہ کر کے اس کو مار دیا. گفت عیسیٰ چو شتابش کوفتی گفت زارت کے تزا آشوفتی, اس لیے میں نے اس کو اتنی جلدی ہلاک کیا کہ اس نے آپ کا بہت دل دکھایا. اس نے آپ کا دل دکھایا. گفت عیسیٰ چون خوردی خون مرد گفت در قسمت نبودم خون خورد,
کہ انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے میرا دل دکھایا، تم نے اس کو پنجہ مار کے ہلاک کر دیا۔ بڑے جانور شیر اور چیتے جو ہے خون بڑے شوق سے پیتے ہیں، تم نے نہ اس کا خون پیا نہ گوشت کھایا، کہ نہیں وہ اپنا حصہ پورا کر کے میں چلا گیا تھا، یہاں تو صرف اس کو پانش کرنے کے لیے آیا تھا، نہ اس کا خون پیا نہ اس کا گوشت کھایا۔ گفت عیسیٰ چون خوردی خون مرد، گفت در قسمت نبودم خون خورد، کہ میری قسمت میں اس کا خون اور گوشت نہیں تھا۔ سوچے بڑی غور کی بات ہے، وہ پیدا تو ہو گیا مگر میں اپنے حصے کا کھانا پینا کھا کر دنیا سے جا چکا ہوں، میری جو ہڈیاں وہاں پہ تھیں اس نے آپ کا دل دکھایا تو اللہ نے اس انداز میں پکڑ کی کہ مجھے زندگی تو بخش دی مگر کھانے پینے کے محتاجی سے نکال دیا، صرف اس لیے اس کو میں نے مار کے ہلاک کیا کہ اس نے آپ کا دل دکھایا۔ تو مقام فکر نہیں ہے جو شٹاک پٹاک باتیں کرتے ہیں اللہ کے حوالے سے، جو انبیاء کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ ہے جملہ عالم زین سبب گمراہ شد، پوری دنیا اسی لیے گمراہی کا شکار ہے۔ مولانا فرماتے ہیں جملہ عالم زین سبب گمراہ شد، کم کھسے زب دول حق آگاہ شد، کم ہیں جو اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں۔ انبیاء را ہم چو خود پنداشتن، اولیاء را ہم چو خود برداشتن، انبیاء کو اپنے جیسا، وہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہی بازاروں میں گھومتے ہیں ہم بھی گھومتے ہیں۔ یہ کون سی فکر ہوتی ہے؟ یہ ابلیسی فکر ہوتی ہے۔ جملہ عالم، مولانا فرماتے ہیں جملہ عالم زن سبب گمراہ شد، اسی لیے گمراہی کا شکار ہے۔ یہ کس کے جال میں ہے؟ ابلیس کے چال میں ہے۔ نقش و نقوش کے مطابق تو ایک ہے مگر فرق کیا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک اللہ کے محبوبین ہیں اور ایک ابلیس کے شکار کیے ہوئے جو مال ہے وہ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پوچھا کہ تو نے اتنی جلدی میں اس کو مار دیا، خون نہیں پیا گوشت نہیں کھایا، تو اس نے کہا گفت عیسیٰ چون خوردی خون مرد، گفت عیسیٰ چون خوردی خون مرد، گفت در قسمت نبودم چون خورد، ای بسا کس همچو شیر زیاں سید خود ناخورد رفتا از جہاں۔ بالکل اسی طرح سے بہت سے شیر، ہوشیار ہو کے بیٹھ جائیں، بہت سے شیر دنیا میں شکار کرتے ہیں مگر کھا نہیں سکتے، اور فرماتے ہیں اے بساکس ہم چو شیر زیاں ہم چو شیر زیاں سید خود ناخورد رفت از جہاں، کہ بہت سے ایسے ہیں شیر ایسے ہیں، شیر جنگل والا بھی ہو سکتا ہے اور دو پیروں والا بھی ہو سکتا ہے، شیر جنگل والا بھی ہو سکتا ہے، شکار تو کرتا ہے کھا نہیں سکتا، شکار تو کرتا ہے، مولانا مضمون بدل رہے ہیں یہاں سے، کہ شکار تو کرتا ہے کھانے کا نصیبہ اس کا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں جمع کردہ مال رفتہ سوئی گور، مال جمع کرتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں۔ کون سے شیر ہوتے ہیں؟ وہ دنیاوی شیر ہوتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں مگر کھا نہیں سکتے اس کو۔ ہاں ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے کہ فکر کا زاویہ یہ ہو گیا ہے کہ سچے جھوٹے دائیں بائیں شفت سے چالاکیوں سے مال جمع کر رہے ہیں۔ جمع کر دو جمع کر دو مال رفتہ سوئی گور، دشمنوں در ماتم او کردہ سور۔ آج کی نشست کا یہ عجیب و غریب شعر ہے کہ بہت سے لوگ مال تو جمع کرتے ہیں مگر وہ کھا نہیں سکتے، وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، ان کے گھر والے ان کے دشمن بن کر خوش ہوتے ہیں، خود ان کے گھر والے کہتے یار جان چھوٹی یار، ہے نا، اتنی پابندیاں، اتنی فلاں سختیاں، یہ سارے اصول، ہاں جان چھٹی، حضرت جی گئے تو اب وہ خوشیاں مناتے ہیں، باہر روتے ہیں، لوگوں سے مل کے روتے تھے، گلے مل کے ابا چلے گئے اور چاچا چلے گئے، مگر اندر سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب یہ گئے ہیں۔ کہاں سے کہاں مضمون چلا گیا؟ عیسیٰ السلام اور شیر کا واقعہ آتے آتے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے درمیان کی گفتگو ماں فرماتے جمع کردہ مال رفتہ سوئی گور، دشمنوں در ماتم او کردہ سور، کہ دشمن
دشمن نہیں ہے، دشمن وہ لوگ جن کو تم فیڈ کرتے ہو، جس کو تم فیڈ کرتے ہو، جن کو تم کھلاتے پلاتے ہو، جن کی ضروریات تم پوری کرتے ہو۔ بس وہ آ جاتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جائیں گے تو ہمارے راستے کھلیں گے، تو وہ جب جاتے ہیں تو پھر راستے مولوی فرماتے ہیں کہ پھر وہ بخیل اپنی بخالت کی وجہ سے، بخیل اپنی بخالت کنجوسی کی وجہ سے مال جمع کرتے ہیں، مگر اسے خرچ کرنے اور اسے کو انجوائے کرنے کی ان کے حصے میں وہ سعادت نہیں آتی، بلکہ دائیں بائیں کے کردار ان کے جانے کی اندر چپ چپ ہو جائیں تو ہماری جان چھوٹے ہو مال۔ ایسا ہی ہے نا، ہو رہا ہے آس پاس، بہت ہو رہا ہے بھائی، بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے یہ۔ تو رک کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسباب و وسائل جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں تو وقت کے اوپر اس کے فیصلے ہو جائیں، تاکہ خدا اس کی برکتوں سے تمہیں بہرہ مند کرے۔ ہم اس کو روک کے بیٹھے ہیں تو ہمیں پھر اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ گفت آشیر اے مسیحا آن شکار بود خالص از برای اعتبار۔ پھر اللہ نے شیر کو زبان حال دیا۔ بھائی مالک ہیں، جس کو چاہیں تو دے دیں، جس کو جو چاہیں دے دیں، بھائی مالک ہیں۔ ہم چھوٹے دائرے میں دیکھتے ہیں، جبکہ دائرہ بہت بڑا ہے، جس سے چاہے گفتاری کرا لے، آسمان سے پاک پانی برسا دے، فرشتوں سے زیادہ تیز کیفیت کسی کے اندر پیدا کر دے کہ وہ زبان سے نکالے اور پورا ہو۔ یہ سارے نظام ہیں۔ گفت شیر اے مسیحا ان شکار، شیر نے کہا کہ میرا یہ شکار بود خالص از برای اعتبار، کہ آپ کی تعظیم نہ کی، آپ کے مقام کو نہ پہچانا، آپ کی دل آزاری کی، تو یہ ایک اعتبار پیدا ہونا ضروری تھا کہ جو لوگ اللہ کے دوستوں کے ساتھ منافقانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو اس کا اگر میں یہ نہیں کرتا اس کے ساتھ تو وہ بات رہ جاتی۔ یہ اسی لیے ضروری تھا تاکہ آپ کا اعتبار پختہ ہوتا۔ گر مرا روزی بدے اندر جہاں، اس نے کہا اگر دنیا میں میری روزی ہوتی، یہ میں نے کھانے کے لیے خون پینے کے لیے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے جو اس شخص نے آپ کی دل آزاری کی اس کو پانش کرنے کے لیے اور آپ کا اعتبار پختہ کرنے کے لیے اپنے رب کی ذات کے حوالے سے کہ کوئی بھی ذرا سے بھی دل آزاری کرے گا خدا اس کو پکڑے گا، جو میرا بخام کو نہیں پہچانے گا خدا اس کو پکڑے گا، جو چالاکی و مکاری دکھائے گا، منافقت دکھائے گا، خدا اس کو پکڑے گا۔ یہاں فرماتے ہیں گفت شیر مسیحا ان شکار بہت خالص از برای اعتبار، یہ خالص اعتبار کو بڑھانے کے لیے ہے۔ گر مرا روزی بدے اندر جہاں ہو چکا رستے مرابا مردگاں، اگر دنیا میں میری روزی ہوتی تو خدا مجھے موت سے ہمکنار نہ کرتا۔ اس دنیا میں روزی نہیں ہے، میں کھا پی کر اپنے حصے کا گیا ہوں، یہاں تو صرف اور صرف آپ کی دل آزاری کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ ان سزا یہ آن کی یابت آب صاف، یہ ان کی سزا ہے جو صاف پانی کو گدلا کرتے ہیں، صاف سوچوں کو گدلا کرتے ہیں، صاف معاملات مل جاوے پیدا کرتے ہیں، سیدھے سادے راستے کو نہیں سمجھ کر الجھنے پیدا کرتے ہیں۔ این سزا یہ آنکھ یابد آب صاف، ہم چخر در جو بمیرت از گزاف، کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے اللہ غنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پہچانتے، ان کی مثال اس گدھے کی طرح سے ہے جو صاف نہر کے پانی کو جا کر خراب کرتا ہے، گدلا کرتا ہے نا۔ بہت سے دعوی ہیں کہ وہ اپنی مرضی، اپنے مفادات، اپنے تحفظات، اپنی ترجیحات کو بنیاد بنا کر بہت سے مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گدھا جو ہے نہر کے اندر جا کر نہر کے پانی کو گدلا کرتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ نہر میں پیروں سے داخل نہ ہو، سر کے ذریعے داخل ہو۔
گدھا نہر کو گدلا کرتا ہے گدھے پن کی وجہ سے. جو سمجھدار ہوگا وہ اس نہر میں قدم نہیں رکھے گا بلکہ اپنا سر رکھے گا, تعظیم میں اپنا سر رکھے گا, اگرچہ کہ اس کے اندر سمجھ ہو. اور سمجھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ انبیاء اہل اللہ, ان کی دعاؤں سے اللہ آسمانوں سے پاک پانی برساتا ہے. ان کی دعاؤں سے اللہ تنگیوں کو کشادگی میں تبدیل کرتا ہے. ان کی دعاؤں سے مریضوں کو شفا دیتا ہے. ان کی دعاؤں سے فصلیں بہت لہلہا کر بڑی ہوتی ہیں. ان کی دعاؤں سے اللہ کی مخلوق کی تنگی کشادگی میں تبدیل ہوتی ہے. یہ وہ نہریں ہیں جس میں میٹھا اور صاف پانی ہے. تو کیا میٹھے اور صاف پانی کا شعور ہے؟ ارضا یافتن ارضا فروختن, جو سستا پاتے ہیں بغیر کسی محنت و مشقت کے, بغیر کسی ریاضت کے, بغیر کسی مجاہدے کے, ان کے حصے میں سعادتیں آ جاتی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان نہروں میں قدم نہ رکھیں, سر رکھیں. ان مجلسوں میں کو پہچان کو اسی انداز میں اپنے آپ کو سنواریں, نکھاریں, بنائیں. اگر غفلت میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ غفلت میں گئے تو پھر وہی ہوگا جو اس ابلا رفیق کے ساتھ ہوا کہ وہ اس نے جو ضد کی, اس کے ضد کے نتیجے میں اس پر بہت سختی آ گئی. کیونکہ انبیاء اور اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے, خدا فرماتا ہے کہ ان کے ذریعے میں مخلوق ہے خدا کو توسل کے ذریعے, رابطے کے ذریعے, کنیکٹیویٹی کے ذریعے, کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پاک کیا ہے, انہوں نے اتنی محنت کی, اپنی جائز ترین خواہشات کو مٹا کر, اپنا بستر چھوڑ کر, دسترخوان چھوڑ کر, اپنا وقت نکال کر جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرتا ہے کہ ان کی حرمت کی پاسداری اللہ کرتا ہے. لوگوں پہ ہر کی آیات بار تو ہے ظلمات غم, ہر کی آیات بار تو ہے ظلمات غم, ایز بے باکی و گستاخی تاہم, کہ تم پہ جو سختیاں آئی ہوئی ہیں, تمہاری جو رکاوٹیں ہیں, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا چاند کو چھپا دیتا ہے. چاند ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے, بادل سامنے آ جاتے ہیں تو چاند چھپ جاتا ہے. آج کل مسلسل کراچی میں پچھلے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا بادل آئے میں سورج نظر نہیں آتا. تو سورج کیا فنا ہو گیا؟ سورج فنا تو نہیں ہوا, بادلوں نے اسے چھپا دیا. اور فرماتے ہیں کیا تمثیل آپ کے پاس ہے, سادہ بچہ بھی سمجھ جائے گا اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی سمجھ جائے گا کہ سادہ ترین مثال دے رہے ہیں کہ سورج کے آگے اگر بادل آ جائے تو سورج چھپ جاتا ہے, فنا نہیں ہوتا. تمہاری بدعمالیاں, تمہاری مکاریاں, تمہاری چالاکیاں, تمہاری منافقتیں, وہ بادل بن جاتے ہیں, وہ دخان بن جاتے ہیں. قرآن میں سورہ دخان ہے, دعا بن جاتے ہیں جو سورج کے آگے آ جاتے ہیں تو سورج پھر نظر نہیں آتا. تو ضرورت کس امر کی ہے؟ ہر کیا آیات بار تو ظلمات غم, بے باکی و گستاخی تاہم, کہ کوئی نہ کوئی بے باکی و گستاخی ہے. ظاہر میں نہیں ہے تو فکری ہے. جب آپ نیگیٹو سوچ لے کر اہل اللہ کے پاس جائیں گے یا چیک کرنے کے بعد بہت پھیل جائے. غوث پاک کے واقعات کے جا رہا ہے ذہن میرا کہ غوث پاک ایک وقت کے غوث کے پاس گئے تو 2 ساتھی اور تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو چیک کریں گے. ایک نے کہا میں چیک کروں گا, ایک میں علمی طور پہ ان کو الجھاؤں گا. غوث پاک سے پوچھا آپ کیوں جا؟ میں صرف نیاز حاصل کرنے جا رہا ہوں. میں نہ ان سے بحث کروں گا, نہ ان کی قابلیت کو چیک کروں گا, میں تو بس پھر ان سے صرف جا کے ملوں گا. تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا کریں گے, اتنی سختی آئی ان دونوں پر. کبھی غوث پاک کی گفتگو ہوگی تو بیان کروں گا, آج موضوع کو سمیٹ کر بات کرتا ہوں کہ ان دونوں پر اتنی سختی آئی کہ وہ دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئے. اور غوث پاک سے اس وقت کے خطب نے, اس وقت کے غوث نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا, اے بچے ایک وقت آئے گا کہ تیرا قدم ولیوں کی گردن پر ہوگا, ولیوں کی گردن پر تیرا قدم ہوگا. کس بنیاد پر؟ عاجزی, انکساری, سادگی, بدگمانی سے نکل کر خالصتاً پیور انداز میں جب اہل اللہ سے ملا جاتا ہے تو پھر منظرنامہ بدل جاتا ہے. کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ خدا نے مخلوق خدا کو نوازنے کے لیے چھوڑ دے گا کیا؟ یا ہمارے بچے
شروع سے لے کے آخر تک پڑھائی ہماری نظر پکی ان پر ہوتی ہے، کہیں بہک نہ جائیں، کہیں نقصان. جب ہم اتنی ایک جو چیز ہمارے پاس امانتاً اس کی خیال کرتے ہیں، جو تخلیق کو نندا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ چھوڑ دے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس کے لیے چھوڑ دے گا، کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. خدا اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے. مددگار کھڑے کرتا ہے، رہنما کھڑے کرتا ہے، سمجھانے سکھانے والے کھڑے کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. پھر ان کی مثال یہ ہے کہ نفس کی تمام تر چالوں کو وہ پہچانتے ہیں. نفس کی چالوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کیا میں اگر لٹرلی سوال کروں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس وقت جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، وہ نفس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھتا. ہم میں کتنے ہیں جو روح کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. یہ کون سا اسکول آف تھاٹ ہے، کون سا مکتبہ فکر ہے کہ انسان کو اس کا نفس دکھانے والا بنا دے، انسان کو اس کی روح بنانے والا دکھا دے؟ کون سے لوگ ہیں مجھے بتائیں، کہاں پر ہیں وہ لوگ؟ ناپید ہو گئے بھائی، نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں، یہ سلیبس ہی نہیں ہے. وہ صرف دنیا کمانے میں لوگ مصروف ہیں، ورنہ اہل اللہ کا معاملہ اتنا نازک ہے. باز بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب طویل چلہ کشی کے بعد حجرے سے برآمد ہوئے، سید الطائفہ آپ کا لقب ہے کہ تمام اہل اللہ کے سردار کون ہے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا، کیونکہ بستام شریف سارا خراسان کا علاقہ ہے، مجوسی رہتا تھا. تو لوگ بازاروں میں اس کو پکڑ کے پوچھتے تھے کہ تو اتنے بڑے بزرگ کے برابر میں رہتا ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ یہ لوگ موضوع بنا دیتے ہیں لوگ، اور اسے پوچھتے بار بار، تم اتنے بڑے بزرگ کے برابر میں رہتے ہو، گھر برابر میں ملا ہوا ہے، دیوار ملی ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہ تھک گیا. ایک وقت آیا نا، تو جیسے بایزید بستامی مسلمان ہے ایسے تو میں کبھی بھی نہیں بن سکوں گا، اور تمہارا جیسا میں بننا نہیں چاہتا. تمہارے جیسا وہ تو میں بن نہیں سکوں گا. اتنی مجاہدے اور ریاضتیں اور اتنی جو مخلوق خدا کی خدمت، تو وہ تو میں نہیں کر سکوں گا، اور تمہارے جیسا میں بننا نہیں چاہتا. تو صاف کہا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چلہ کشی کے بعد حجرے سے برآمد ہوئے تو نفس کو دیکھا. نفس بہت کمزور، دبلا پتلا ہو رہا تھا. بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، میری محنت کے بعد میرا نفس میرے قابو میں آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ ہے کہ تمہاری 2 پسلیوں کے درمیان، 2 یہ جو پسلیاں ہیں اس کے درمیان تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس کی شکل میں موجود ہے. نفس کی شکل میں موجود ہے، کیونکہ وہ اندر ہے، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ باہر ہے ابلیس کی شکل میں. نفس کا جو استاد ہے وہ ابلیس ہے، اور جو ہماری تربیت، ہمارے معاملات کا دوسرا سرا جو ہے وہ روح ہے، اور روح امر ربی ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب چلہ کشی سے باہر نکلے، دیکھا نفس کو، دیکھا بہت کمزور ہو رہا ہے، تو آپ نے بڑے خوش ہوئے. وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دیکھا تو بڑا موٹا ہٹا کٹا ہو رہا تھا نا، تگڑا ہو گیا تھا بہت. تو اتنا موٹا تگڑا کیسے ہو گیا؟ بات صرف دوبارہ کہتا ہوں، کیا ہم میں کسی کو ہے کہ ہم کس کے تابع چل رہے ہیں آج کل؟ نفس کے تابع ہیں یا للہ نظام کے تابع ہیں؟ کس کے تابع ہیں؟ ہم نفس کے تابع. معاذ اللہ، سخت بات ہے بہت. تو دیکھا بہت موٹا تازہ ہو گیا ہے. پوچھا کہ تو اتنا موٹا تازہ کیسے ہو گیا؟ جب سے آپ چلہ کشی کے بعد باہر نکلے، لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں بہت زیادہ، کوئی آپ کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی آپ کے قدم چوم رہا ہے. ہاں، اس سے آپ تھوڑے سے خوش ہوتے ہیں، ہلکے سے خوش ہوتے ہیں. اتنا موٹا ہو گیا، اور مسلسل کھلا رہے ہیں اس کو، کھلا پلا کے پال رہے ہیں، تو وہ بھی کیسا ہو گیا ہوگا؟ کیسا ہو گیا ہوگا؟ ایک صوفی صاحب تھے، دنیاوی صوفی. تو بھائی میں نے جہاد 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نفس کا جہاد ہوتا ہے، ایک میدان کا جہاد ہوتا ہے. تو نفس کا جہاد تو میں نے کر لیا. اب میدان کا جہاد بھی اگر ہو جائے تو کیا بات ہے صاحب، زبردست ہو جائے گا. ہر ایک کے بول رہے ہیں. لوگ بڑے خوش ہوتے. صاحب دیکھیں صوفی صاحب نے کتنی محنت کر لی ہے، نفس کو انہوں نے قابو کر لیا ہے، اور بڑے جہاد کی طرف جانا، چھوٹے جہاد پہ بڑے جہاد کر لیا ہے، چھوٹے جہاد میں جانا چاہتے ہیں. بہت مشہور ہو گئی یہ بات. تو ایک قافلہ جو ہے وہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جا رہا تھا.
لوگوں نے ان کو اس میں شامل کر دیا. مثنوی شریف کا سبق ہے یہ، شامل کر دیا. جب شامل کر دیا تو جب وہاں گئے اور وہاں میدان جنگ میں گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور تلواروں اور نیزوں کی برچوں کی آواز، تو صوفی صاحب جو نا وہ بیچارے تھے نا وہ تو وہ کہنے بھائی میری ہمت تو نہیں ہے میں جاؤں، تو خیمے میں رہ گئے. یہ لوگ گئے سارے فوج جو تھے غازی اور جو جنگ کے لیے گئے تھے جہاد کے لیے. شام میں کوئی شہید ہو گیا، کسی کے زخم لگے، بہت برے حال میں واپسی ہوئی. یہ قوم اپنے خیمے کے اندر منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک تو آ گیا اور جہاد میں جانے کا موقع نہیں ملا. تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو مال غنیمت لائے ہیں اس میں ان کا کوئی نیت ہوگی، ابھی ہم آپ کو مال غنیمت بھی دیں گے. کہ نہیں مال غنیمت نہیں چاہیے، میں نے تلوار ہی نہیں چلائی، تلوار چلاتا تو مال غنیمت لیتا. ویسے صبح تو حالت خراب ہو گئی تھی نا، شام میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، تلوار نہیں چلائی. تو لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے رک جائیں، ہم نے بہت سے قیدی پکڑ کے ہم لائیں، خیمے کے پیچھے وہ ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، آپ جا کر کسی کو قتل کر دیجئے. تو تلوار بھی چل گئی آپ کی، تو تلوار چل گئی، پھر تو آپ کی جنگ پوری ہو گئی، جہاد پورا ہو گیا. تو یہ تلوار لے کے خوشی گئے کہ میدان میں جانا پڑا، پیچھے خیمے کے پیچھے کام ہو جائے گا. شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا لوگ، شارٹ کٹ ہو جائے فوراً. تو وہ پیچھے گئے تو وہ بہت دیر کے بعد واپس نہیں آئے. وہ حیرت ہوئی کہ صاحب یہ صوفی صاحب گئے ہوئے گھنٹہ بھر ہو گیا واپس نہیں آئے. تو لوگ پوچھنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ ہاتھ پاؤں بندھا ہوا وہ قیدی جو تھا ان کے سینے پہ چڑھا بیٹھا تھا اور اپنے دانتوں سے ان کا گلا ببوڑا تھا. ارے صوفی صاحب یہ کیا؟ تو یار جب میں یہاں پہ آیا انہوں نے کیا اس کو قتل کر دیا اس قیدی کو. پوچھا صوفی صاحب کیا معاملہ ہوا؟ کہ جب میں یہاں پہ آیا تو یہ مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا. جب میں آیا یہاں تو یہ بندہ مجھے بندھا ہوا بندہ مجھے گھور کے دیکھتے ہی دنیاوی صوفی کا پتا پانی ہو گیا. وہ گر گئے وہیں، وہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے تھے، دانتوں سے اس کا گلا نوچنے لگا. تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے نفس ان کو دبا کر بیٹھ جاتا ہے، ان کی خواہشات کا نفس انہیں باندھ دیتا ہے اور وہ بندھے ہوئے نفس سے بھی مغلوب ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کسی رہنما کی ضرورت ہے. رہنما کون ہوتا ہے؟ وہ رہنما وہ ہوتا ہے جو نہر کی مانند جیسے نہریں جاتی ہیں نا تو فصلیں ہوتی ہیں، اجناس ہوتے ہیں، باغ ہوتے ہیں. تو اہل اللہ ان کی مثال نہروں کی سی ہے جو مخلوق خدا کو غذا فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر تم نے نہیں پہچانو گے اس نہر میں اس ذات کے لیے تم توقیر نہیں کرو گے تو تمہاری مثال اس گدھے کی جیسے ہو جائے گی کہ نہر میں قدموں سے پیروں سے اترتے ہو جبکہ وہاں سر کے ساتھ جانے کا معاملہ ہے. اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے، ہر کو جو نوحہ کو نیت جو نشی ذاکتی اولا تری اندر حنین. کہ یہ کہاں سے ملے گا تمہیں؟ پہچان کیا بتائی؟ پہچان بھی بتائی. پھر اہل اللہ کو پہچاننے کا مولانا ان کے پاس کیا کمی ہے؟ 27,000 اشعار کا ایک بحر ذخار ہے. جو حکایتیں ہیں وہ ہمیں تربیت دینے کے لیے ہیں، ہماری نیگیٹیویٹی کو مٹانے کے لیے ہیں. نسل در نسل جن چیزوں کو ہم صحیح سمجھ کر چل رہے تھے وقت ثابت کرتا ہے کہ سارا کا سارا تماشا ہے، وہ سارا کا سارا تماشا ہے ہمارے اجداد کی روش ہے اور وہ روش اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں کیا مقبول ہے؟ ابھی ذکر ہوا کہ اہل بیت اطہار کے 3 روزے اللہ کے ہاں مقبول ہے اور تا قیام قیامت تک کے لیے مقبول. وہ کیا ہے عمل؟ کیا عمل تھا؟ اپنی روٹی نکال کے دوسرے کے منہ میں ڈالنا، یتیم کی، مسکین کی، اسیر کی خدمت کرنا، خود کو بھوکا رکھ کر. عام خاندان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو خانوادہ رسالت کی بات ہو رہی ہے کہ اپنا افطار جو ہے وہ دیتے ہیں. اور جو پھر ہوتا کیا ہے، جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان عظیم شخصیات سے قربت اختیار کرتے ہیں، ان سے تعلق استوار کرتے ہیں، ان کی چاہت اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو خدا خواہد کے ما یوری کنات. جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، جب اللہ چاہتا ہے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے. تو جو ان نفوس کو پہچانتے ہیں
ان جیسی روش اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح ڈھالتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے یہ ہیں کہ چوں خدا خواہد کہ ما یاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہاتھ پاؤں کے ان تمام پابندیوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جو خدا خواہد کہ ما یاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کند، وہ میرا ملان، میرا رجحان زاری کی طرف کر دیتا ہے۔ زاری اللہ کو پسند ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے، گریہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حد درجے زاری فرماتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام حد درجے زاری فرماتے تھے۔ خود آقا علیہ السلام جب صلات کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے وجود کے اندر سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی میں کھانا ابلتا ہے، پانی ابلتا ہے۔ یہ اللہ سے خشیت کی کیفیت کا نام ہے، اللہ سے تعلق کی کیفیت کا نام ہے، اللہ کی خوف کی کیفیت کا نام ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ایسی کیفیت کسی میں ڈیولپ ہو، اس کی آنکھوں میں نمی ہو، اس میں سادگی ہو، اس میں عاجزی ہو، اس میں درگزر ہو، اس میں مخلوق کے پردہ پوشی ہو، مخلوق کی خدمت ہو، جس میں جذبہ پیدا ہو جائے گا، پھر یقین رکھیے کہ وہ اس گروپ میں شامل ہے، جو اللہ کو پسند ہیں۔ اور جو اللہ کو پسند ہیں تو پھر اللہ ان کی فضیلتوں کو نمایاں کرتا ہے۔ اس لیے گریہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اے لوگوں گریہ کرو، زاری کرو۔ اگر گریہ اور زاری کرنا تمہارے اختیار میں نہیں آ رہا تو زاری کرنے والے جیسا منہ بنا لو، اللہ غنی اللہ غنی۔ زاری کرنے والوں جیسا، یا ایھا الذی بکو، اے لوگوں رو۔ اگر رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکل بناؤ، یہی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ ورنہ دلوں میں سختی ہے، رویوں میں سختی ہے، مصالحت کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تقلید کی منزل پر ہے، تقلید کی منزل پر ہے، تحقیق کی منزل پر نہیں ہے۔ اور جو تحقیق اور تقلید کا فرق یہ ہے، بہت بڑا فرق ہے تحقیق کا اور تقلید کا۔ تقلید کون کرتے ہیں؟ اندھی تقلید کون کرتے ہیں؟ جو بغیر تحقیق کے زندگی گزارتے ہیں، جو ہم نے سن لیا پر وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ذہن آگے کام، اپنے دنیاوی معاملات میں ان کا ذہن بہت کام کرتا ہے، کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کہاں آج کل زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے اور کہاں کیا کرنا ہے، سارا ان کو پتا ہے۔ نہیں پتا تو دین کے بارے میں نہیں پتا، وہ تقلید پر ہیں۔ اور تقلید کون کرتا ہے؟ تقلید کی مثال معروف فرماتے ہیں کہ تقلید کی مثال یہ ہے کہ وہ لاٹھی کے ذریعے چلتا ہے، اور تحقیق کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنے آنکھوں سے چلتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ تقلید کرنے والا اندھوں کی مانند ہوتا ہے، اور تحقیق کے مطابق زندگی گزارنے کا جن کے اندر شعور ہوتا ہے، جن کا ارادہ ہوتا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے، اور پھر وہ تحقیق کی بنیاد پر حق کو دیکھنے جیسے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دعا ہے، اللہم ارین الحقائق الاشیائی کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت۔ کون دعا کرے گا یہ بات؟ جو کہے گا کہ میرے باپ دادا کا دینی صحیح ہے تو وہ یہ دعا نہیں کرے گا۔ دعا وہ کرے گا جس کو خدا توفیق دے گا کہ اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ اگر کوئی ایک دور پورا کرے، نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ایک دور اس کا اللہم ارین الحق، دعائے رخاب کے اندر موجود ہے۔ دعائے رخاب کثیر تعداد میں لائبریری میں موجود ہیں۔ جو بچے چاہیں آج ہی کی تاریخ میں آصف کامران صاحب سے، چلپی صاحب سے رابطہ کریں، صاحبزادہ حافظ محمد محی الدین صاحب سے رابطہ کریں، یہ لے جائیں، اور دعائے رخاب میں یہ دعا موجود ہے۔ اللہم، اے میرے رب، ارین الحقائق، دکھا مجھے حقیقت، کما ہیا، کہ جیسی چیزیں ہیں ویسی مجھے حقیقت دکھا۔ تو یہ کچھ عرصے کی تربیت کے بعد میں کہتا ہوں یہی سرا پکڑ لے۔ ہر بیان میں کوئی نہ کوئی میں آپ لوگوں کو ٹپ دیتا ہوں،
اللہم بکا اصبحنا و بکا امسنا، غالباً پچھلے دنوں میں دیا کہ صبح اور شام کی کیفیت کے حوالے سے. تو یہاں پہ اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما یا، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں. تو خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ آپ کے انر سسٹم کو، اندرونی سسٹم کو مزید پیور کر سکتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کی چیزوں کی حقیقت، چیزوں کی حقیقت، کاروبار کی حقیقت، رشتوں کی حقیقت خدا آپ کو دکھا دے گا. ہم زندگی کا بڑا حصہ غفلت میں گزارتے ہیں، کاش کہ شعور حاصل ہو جائے، کاش کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے جو نفاق کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، منافقت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، خدا اسے ہمیں خلاصی عطا کرے. کافر و مومن خدا گویند لیک، درمیان ہر دو فرقہ ہست لیک، کہ کافر اور مومن دونوں اللہ کو پکارتے ہیں، منافق بھی اللہ کو پکارتے ہیں. اس میں فرق بہت زیادہ ہے. ہم فرماتے ہیں منافق با موافق در نماز، منافق نماز میں تمہارے برابر کھڑا ہوا ہے، صلاۃ میں. منافق نماز میں، صلاۃ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے، صف میں کھڑا ہوا ہے. منافق با موافق در نماز بہرحی استیزا اویت نے نیاز، کہ وہ استیزا ٹھٹول کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. جیسے وہ سلام پھرتا ہے تو اس کے دنیاوی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا کاروبار یاد آ جاتا ہے. تو وہ نفاق کی کیفیت کی پہچان اور فرماتے ہیں کافر و مومن خدا گویند لیک، درمیان ہر دو فرقے ہاتھ لیک، کہ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. پھر ایک منزل اور بھی ہے کہ لوگ خدا کے نام کو بھیک مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ جو اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں، تو اللہ کی جو صدا لگاتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ روٹی کے لیے ہے. اور اگر اللہ کی پہچان کے ساتھ صدا لگائی جائے تو کیا ہوگا؟ آسمان سے میرا یقین ہے، الحمدللہ یقین ہے کہ قرآن میں بچے پڑھتے ہیں، سورہ مائدہ میں آسمان سے خوان آتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے منو سلوہ اللہ بھیجنے پہ قدرت رکھتا ہے. تو اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے، نفاق سے نکل کر اصالت کی بنیاد پر ہمارے اندر صلاحیتیں بیدار ہو جائیں، کسی ایسے خفتہ کی کنت بیدار جو سو رہے ہیں وہ کیا اٹھائیں گے کسی کو؟ چھوٹے سے دائرے میں قید ہیں، اور اسی دائرے کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو کسان ہوتا ہے وہ اپنے گاؤں میں آئی ہوئی نہر کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ اس نہر سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے، جوار اور جو اور دھنیا پودینہ اگتا ہے، یہی نہر سب کچھ ہے. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نہر کے پیچھے ایک دریا ہے، اس دریا کے پیچھے 7 سمندر ہیں، ان سے بخارات اٹھتے ہیں، آسمانوں کو جاتے ہیں، وہاں سے برستے ہیں، پہاڑوں سے بہتے ہوئے دریا بنتے ہیں، اور دریا میں سے ایک نہر تمہارے گاؤں میں آتی ہے. تم سب کچھ اسی کو سمجھ رہے ہو. اللہ کے نظام میں اس کی کیا حیثیت ہے اس نہر کی، تم سب کچھ کو گردانتے ہو. یہی تمہاری غلطی ہے کہ تم خدا اور اس کے نظام کو چھوٹا کر کے دیکھتے ہو. تم اللہ کے نام کو روٹی مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہو. کاش کہ تم اس کی معنویت کو سمجھ جاؤ، اس کی بنیادوں کو سمجھ جاؤ. پھر معاملہ کیا ہوگا؟ پیغام یہی ہے کہ معاملہ پھر اس سطح کا ہوگا جہاں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. اور عقلیں حیران کب ہوتی ہیں؟ سالہا گوین خدا آنان خواہ ہم چخر مصحف کشد از بہر کا. سالہا سال لوگ اللہ کے نام کو روٹی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ گدھے پر آسمانی کتب اگر لدی ہوں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید اگر گدھے پر رکھی ہوئی ہیں سواری لے جانے کے لیے، تو اس سے گدھے کو فرق نہیں پڑتا ہے. تو بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی مثال یہ ہے کہ حقیقت سے نابلد ہونے کی وجہ سے،
عرفان کے منزل سے دور ہونے کی وجہ سے، عشق کی چاشنی سے نا آگہی کی بنیاد پر وہ انتہائی سادہ انداز میں اللہ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر وہ ذکر کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ وہ ذکر صرف روٹی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کاش کہ وہ روٹی حاصل کرنے کی اس تگ و دو سے نکل جائیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ پانی مت تلاش کرو، مولانا فرماتے ہیں انتہا کی بات ہے، پانی مت تلاش کرو، اپنی پیاس کو بڑھاؤ۔ پانی مت تلاش کرو، بے عملی کی ترغیب نہیں ہے، یہ یقین کی منزل کو فروتر کرنے کی کیفیت کا نام ہے، بڑھانے کی کیفیت کا نام۔ پانی مت تلاش کرو، اپنی پیاس کو بڑھاؤ۔ خدا پانی کو بھیجنے پر قدرت رکھتا ہے۔ درخت اور پہاڑ کہیں نہیں جاتے، خدا بادلوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے، جاؤ میری یاد میں مشغول ہیں، ان پہ جا کے برسو، کہ کاش تم اپنے اندر وہ وصف پیدا کر لو، خدا پہ یقین کا وصف پیدا کر لو۔ کیسے سیکھیں گے ہم خدا پہ یقین؟ کون ہمیں سکھائے گا؟ وہ کون سا طبقہ ہے جو انسان کے اندر خدا کی پہچان کا شعور پیدا کرتا ہے؟ انبیاء، نائبین انبیاء اہل اللہ۔ انبیاء، وہ نائبین انبیاء اہل اللہ وہ سکھاتے ہیں۔ یوسف کو معلوم تھا کہ سارے دروازے، 7 دروازے حواس کے، 7 دروازے زلیخا نے بند کر دیے۔ سورہ یوسف کا مضمون ہے، حفاظ موجود ہیں، سورہ یوسف کا مضمون ہے کہ 7 دروازے زلیخا نے بند کر دیے اس کی نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام نبی اللہ ہیں، شاہکار ہیں اللہ کی تخلیق کا۔ یوسف بن یعقوب علیہ السلام شاہکار ہیں۔ میں کہتا ہوں جس کو چاہیے لطافت، جس کو چاہیے اللہ پر توکل اور یقین کی منزل حاصل کرنا، تو اپنے معاملات میں سورہ یوسف شامل کر لے۔ اپنے معاملات میں پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی انتہا کی منزل، تخت پر پہنچنے کی تک کی منزل سب سورہ یوسف میں موجود ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ قرآنی قصص میں، قرآنی واقعات میں احسن القصص فرمایا سورہ یوسف کو اللہ نے۔ دروازے سارے بند کر دیے زلیخا نے، نیت کی خرابی بھی ساتھ شامل ہے۔ یوسف جانتے ہیں، تو یوسف جو ہے نہ بالکونی سے کود رہے ہیں، نہ چھت پہ جا کے سیڑھیوں سے کود رہے ہیں، یوسف ان بند دروازوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یقین یہ ہے کہ میرا رب ان بند دروازوں کو کھولنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ انبیاء کا انداز ہے تربیت دینے کا۔ انبیاء اپنی امتوں کو جو پیغام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرا رب بند دروازوں کو کھولنے پر قدرت رکھتا ہے، اسی لیے آپ جو ہے بند دروازوں کی طرف دوڑے۔ اللہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد دروازے کھولتا چلا گیا، اور سارے دروازے یوسف کے لیے اللہ نے کھول دیے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کی مصروفیات اور معاملات میں جو رکاوٹیں ہیں، دروازے بند ہیں، جہاں ڈالے مٹی بنا رہے ہیں، جہاں ڈالے مٹی بنا رہے ہیں، راستے بند ہیں، راستے بند ہیں، تو کون کھولے گا؟ یقین کے ساتھ آج کی مجلس سے اٹھیے گا کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یقین پیدا کریں پہلے تو، جب یقین پیدا ہو جائے گا، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، کہ آج بھی اگر وہ ایمان کی کیفیت ڈیولپ ہو جائے۔ فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، ظلم کا دور ہے، نفس اور ابلیس کی چالوں کی انتہا کا دور ہے، تو کہاں سے سبق ملے گا، کہاں سے تحفظ ملے گا؟ تحفظ ملنے کے لیے فرسٹ آف آل کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے، کہ ہم رابطے میں کسی ایسے سے خوفتہ کے کنت بیدار جو سوئے ہوئے ہیں، جو بہت محدود دائرے میں زندگی گزار کر یہاں تک پہنچے ہیں، ان سے نجات حاصل کریں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں جن کا دیکھنے کا پیرامیٹر جو ہے بہت وسیع اور بہت کشادہ ہے۔ ان کی صحبت کے نتیجے میں آپ کے اندر، ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ ہم کشادگی کے راستے پر سفر کریں گے، ہم تنگیوں سے نکل جائیں گے۔ خدا ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا ہمیں انبیاء کے انداز کی فکر، انبیاء کے انداز کا عمل اور انبیاء کی انداز کی پیروی جو کر کے دکھائی گئی، اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے بہرامند کرے۔
ہماری تنگیوں کو اللہ تعالیٰ کشادگی میں تبدیل کرے. ہمارے ہر 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 زائر کو جو یہاں اس وقت شریک ہیں، زائرین خانقاہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، خدا سب کو بہرہ مند کرے، سب کے دلوں میں کشادگی پیدا کرے. یہ ایک ایسا شعبہ ہے دوستوں، یہ بھی ایک نہر ہی تو ہے غالباً میٹھے پانی کی، یہ بھی نہر ہے میٹھے پانی کی معروم رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اس میں سر کے بل آنا ہے، قدموں سے آنا معیوب ہے. اپنی فکروں کو پاک اور پوتر کر کے شریک ہوں، اپنی خدمات کو وقف کریں، تاکہ جو کئی نسل مڑ کر دیکھیں تو کہیں بھی کچھ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جینیٹک کوڈ میں تبدیلی آ جائے اور یہاں سے آپ اور آپ کے خانوادے اور آپ کی اولاد کو اس کا اثر پڑے، تو یو ہیو ٹو بیکم کلوزر، قریب ہو جائیں اہل اللہ کی نشستوں سے، ان کی تعلیمات سے، اور اس انداز میں سوچنے سے. اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. سفر شروع ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری کے نتیجے میں، اس شخص کی ہلاکت. تو ہوشیار ہو جائیں کہ خدا نہ خواستہ ابلیس اور نفس کی باتوں میں آ کر ہمارے دلوں میں کوئی میل اور ہماری آنکھوں میں کوئی بے حجابی نہ پیدا ہو جائے، اور ہم اہل اللہ کے مقام و مرتبے کو نہ پہچانیں اور غلطی کر بیٹھیں. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو اپنے فیتے سے ناپیں. پہنچتا ہے حق؟ نہیں پہنچتا. ہم ان شخصیات پہ تنقید کریں، ان شخصیات کی تعلیمات کو ہم خاطر میں نہ لائیں، یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. یہ انتہائی مشکل کام ہے، جس کے نتیجے میں پکڑ جو آئے گی وہ یہ ہوگی کہ ہر کے جو غم اور تنگیوں کا جو زمانہ ہے، ایس بے باکی و گستاخی تھم، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بے باکی، کوئی گستاخی ظاہر میں چھپ کر کھلے انداز میں اگر کی جاتی ہے تو اس کی پکڑ ہے بالکل اسی طرح پکڑ ہے جیسے شیر نے زندہ ہو کر دم کی وجہ سے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھی کرنے والے کا ان سے انتقام لیا اور اسے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نابود کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. ہماری کاوشوں کوششوں کو اللہ قبول کرے. معروم اور خندر صاحب کی توجہات اور ہمارے شیخ کی توجہات ہمارے شامل حال ہو جائیں، تاکہ جو گزر گیا وہ ماضی ہے اور جو ہے یہ حال ہے اور مستقبل ہمارا سنور جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.